مجھے اپنی آنکھیں اس لیے پیاری تھی، وہ صحابی اولاد والا ہے، مال و منال والا ہے، اس کی اہلیہ بھی ہیں، اس کے بچے بھی ہیں، اس کی برادری بھی ہے، اس کا گھر بھی ہے، اس کا مکان بھی ہے، کاروبار بھی ہے، لیکن عرض کی مولا آنکھوں سے پیار اس لیے تھا کہ میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب علیہ السلام کی زیارت کرتا تھا۔ اب جب محبوب تشریف لے گئے مجھے آنکھوں میں دلچسپی نہیں رہ گئی، اور یہ لفاظی نہیں، بڑے دکھی دل سے دعا کی، یا اللہ اب میں دعا کرتا ہوں کہ میری آنکھیں واپس لے لے، مجھے دیکھنے کو کچھ نہیں رہا، میں ان آنکھوں کو کیا کروں گا؟ حالانکہ اہل خانہ موجود ہیں، آل اولاد موجود ہے، دولت موجود ہے، گھر موجود ہے، معاشرہ موجود ہے، تمدن ہے، تہذیب ہے، ثقافت ہے، سب کچھ ہے۔ عرض کی مولا آنکھیں تو لی تھی، مانگی تھی کہ تیرے محبوب کریم کو دیکھوں، اب چونکہ میرے لیے وہ تو مسئلہ رہا نہیں، لہذا آنکھیں واپس لے لے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یعنی تشبیہ تو نہیں دے سکتا، عزیز نے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ پھول پیش کیے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں دوست سے کہوں کہ بھائی لے جاؤ، مجھے ان کے متعلق کوئی شوق نہیں ہے، لے جاؤ، مسکرا کے جائیں گے؟ مسکرا کے جائیں گے؟ ناراض ہوں گے کہ میں نے تو بڑے پیار سے پھول پیش کیے تھے، چاہے شام تک یہ پائی مردہ ہو جائیں، ان کی پتیاں بکھر جائیں، ان میں وہ اٹریکشن، جاذبیت اور کشش نہ رہے، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ، تو ان کا دل ناراض ہوگا۔ نہ رب کریم کو صحابی برملا کہہ رہا ہے، مولا دیکھنے کو تیرے محبوب پاک علیہ السلام کی ذات تھی، میں دیکھتا تھا، اب وہ تو نے بلا لیے، مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، اپنی آنکھیں واپس لے لے۔ رب کریم ناراض ہوا؟ حالانکہ قرآن شریف میں اللہ فرماتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ کریم فرماتا ہے، آپ فرما دے هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ، وہ وہی تو ہے جس نے تمہیں شکل انسانی میں پیدا کیا ہے، جی، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، تمہارے لیے کان بنائے، وَالْأَبْصَارَ، آنکھیں بنائی، وَالْأَفْئِدَةَ، دل بنائے۔ اللہ کریم نے نعمت دی ہے، آنکھیں، کان نعمت، آنکھیں نعمت، دل۔ در صحابی کہتا ہے یا اللہ مجھے نہیں چاہیے۔ اللہ کریم نے حالہ مقام منت میں بیان کیا ہے، مقام احسان بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہے کہ میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، اور صحابیت کرتا ہے مولا واپس لے لے، اب مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔ واللہ یہ خدا کی نعمت کی بے قدری نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ جس مدن کے معیار کی اللہ کی نعمت ہے، یہ اس نعمت کی عظمت کا اعتراف ہے۔ جسے دیکھنے کو قرآن کریم ہو، جسے دیکھنے کے لیے سامنے، اسے اخبار میں بھی دلچسپی ہوگی کہ مجھے تو نے آنکھیں دی ہیں، یا اللہ میں اخبار پڑھ لوں،
یا ناول پڑھ لوں یا کوئی میں ڈرامے کی کتاب پڑھ لوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ارے وہ تو آنکھوں کو استعمال کرتا ہے تو قرآن کریم کی زیارت کرتا ہے. تو میں کہتا ہوں یا قرآن کہہ لو یا رخ مصطفیٰ کہہ لو، بات ایک ہی ہے. یا قرآن شریف کہہ لو یا رخ مصطفیٰ کہہ لو، بات ایک ہی ہے. عرض کی مولا جن آنکھوں نے تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے، اب وہ ان کو تو نے بلا لیا ہے، مجھے اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، واپس لے لے. اور خدا جانتا ہے کس درد سے دعا کی تھی کہ دوسرے لمحے نور غائب ہو گیا. یہ محبت ہے، یہ محبت ہے. ہمارے لیے آنکھوں کے وجود کی نتیجہ کی محبت جو ہے، خدا کرے یہی پیدا ہو جائے تو بڑی بات ہے. مولا میری آنکھوں کا نور سلامت رہے تاکہ میں قرآن کریم پڑھتا رہوں. یہ بھی بہت بڑی طلب ہے. میری آنکھوں کا نور سلامت رہے کہ میں مسجد میں آتا جاتا رہوں. یہ بھی بڑی نعمت ہے تاکہ مسجد میں آتا جاتا رہوں. مجھے کرم فرما، مجھ پہ رحمت فرما. لیکن یہاں کیا ہے، صحابیت کرتا ہے مولا کریم، رب نے بھی نہیں فرمایا اے محبوب پاک علیہ السلام کے غلام مکہ شریف چلا جا، وہاں میرا گھر دیکھ لیا کر. خانہ کعبہ تو ہے، وہاں چلا جا، ان آنکھوں سے خانہ کعبہ دیکھ لیا کر. نہ پوچھ صحابہ کرام کے دل میں حضور کی عظمت کس معیار پر تھی. جی کعبۃ اللہ کہاں، حسن حضور کہاں. کعبۃ اللہ کہاں، حسن سرکار کہاں، حسن حضور کہاں. جی اس لیے دعا کی الا لا ایمانا. یہ ہر کوئی دعا نہیں کر سکتا، یہ وہی کرے گا جو اس معیار کا محب ہو. مولا کریم مجھے محبت تیرے محبوب علیہ السلام کی زیارت سے ہے. اب چونکہ انہیں تو نے بلا لیا ہے لہذا آنکھیں بھی لے لے، آنکھیں بھی لے لے. کیوں؟ اتنی بڑی کوئی نعمت ہو تو میں اس کی زیارت کروں. اللہ والو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ، حضور کی برکت سے افراد انسانی اکٹھے ہوتے رہے. مکہ معظمہ سے آ گئے ہجرت کر کے، مدینہ عالیہ والے جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے حضور کا نام سن کر، پھر کوئی یمن سے تو کوئی شام سے تو کوئی بصرہ سے تو کوئی جناب محترم حبش سے تو کوئی روم سے، کہیں کہیں کی دنیا آتی رہی، کہیں کہیں کی دنیا آتی رہی. پروانے جمع ہوتے گئے، محبوب کا لشکر بنتا گیا. لیکن جب افراد انسانی اکٹھے ہوں تو بات وہی ہے کہ ہماری یہ کمزوری ہے کہ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. وہ کچھ چاہتا ہے، وہ کچھ چاہتا ہے. کیا بھائیوں کی لڑائی نہیں ہوتی؟ اللہ بچائے، ہوتی رہتی ہے. بھائی لڑتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتا ہے تو نے میرا حصہ کھا لا، وہ کہتا ہے میرا پورے حصہ کھا لیا. اس کو کیا کہوں؟ اولاد تو ماں باپ کے گریبان کو آتی ہے ہماری جائیداد کا حصہ دے دو. یہ ہماری اخلاقی کمزوریاں ہیں، ایمانی کمزوریاں ہیں اللہ والو. لیکن نبی پاک کی خدمت میں جو لوگ آتے تھے ان کے آنے سے پہلے ان کے دلوں میں ضرور قدورتیں ہوں گی، لیکن جب حضور کا حسن دیکھ لیتے تھے اللہ جانتا ہے دل پاک ہو جاتے، دل پاک ہو جاتے تھے، دل صاف ہو جاتے تھے، کوئی قدورت باقی نہیں رہتی تھی. اس لیے کہ وہ دیکھتے تھے کہ سرکار اپنے ہر صحابی سے ایسا پیار کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کسی کے ساتھ اور پیار ہے ہی نہیں.
ویسے حضور کے اپنے غلاموں کے اخلاص پر کوئی شک نہیں تھا، حضور سب کو مخلص جانتے تھے، مانتے تھے، اور خدا گواہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے غلام سارے سچے ہیں، ان میں منافقت ہے ہی نہیں۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اگر دنیا میں تم سچے دیکھنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کے ان غلاموں کو دیکھ لو، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں۔ اور میرے آقا غلاموں کو بٹھا کے اپنے ایک ایک غلام سے پیار کر کے دکھاتے، وہ ایسے پیار کرو جیسے میں اپنے غلاموں سے پیار کرتا ہوں۔ اگر تم نے جس سے میں پیار کروں تم نے وہ پیار نہ کیا تو پھر تم نے تو میرے ذوق سے اختلاف کر لیا، اور اختلاف کرو گے تو ایمان کہاں سے ملے گا؟ ایمان تب ملے گا جب میرے پیارے سے پیار کرو، میرے دشمن سے اختلاف کرو۔ جس سے حضور پیار کریں اس سے پیار کرو۔ اللہ اکبر۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ آغاز میں بعض دوستوں میں قدرے کوئی تھوڑا سا تصادم ہو ہی جاتا تھا، لیکن بیمار خدا کرے کوئی بیمار نہ ہو، لیکن اگر ڈاکٹر طبیب موجود ہو کوئی تکلیف ہو جائے وہ کہتا ہے یارو جلدی کرو ڈاکٹر صاحب موجود ہیں علاج کرا لو۔ صحابہ کرام میں اگر کبھی کوئی ایسی بیماری آ جاتی تھی نا تو سرکار جلوہ گر ہوتے تھے، قدم رکھتے تھے، بیماریاں ختم ہو جاتی تھی۔ حضور آتے تھے بیماریاں، حتیٰ کہ نبی پاک علیہ السلام نے اتفاق کی بات ہو گئی کہ بعض دوستوں میں اختلاف ہو گیا، مدینہ عالیہ کی بات ہے، حضور کو اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ فلاں محلے میں بعض حضرات میں کچھ اختلاف ہو گیا ہے اور وہ آوازیں اونچی ہو گئی ہیں، جھگڑا سا ہو رہا ہے، ادھر نماز کا ٹائم ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ادھر غلاموں کے متعلق یہ اطلاع پہنچی، حضور فرما گئے اپنے غلاموں سے کہ میں ان ٹائم آ گیا تو پڑھاؤں گا، ورنہ نماز پڑھا لینا، میں اپنے غلاموں کو سنبھالا ہوں۔ حضور بنفس نفیس تشریف لے گئے، جب وہاں پہنچے میرے دوستوں دلوں کی قدورتیں ایک لمحہ میں ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ فرمایا کیا تم اسی جاہلیت کی طرف لوٹو گے جس سے میں نے تمہیں نکالا؟ اسی طرح جھگڑو گے، اسی طرح لڑو گے جیسے پہلے لڑا کرتے تھے؟ میرے آنے سے تم نے برکت کیا لی ہے؟ میرے آنے سے تمہیں کیا ملا ہے؟ حتیٰ کہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو وَفِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تم میں اللہ کا رسول جلوہ گر ہے، اس کے ہوتے ہوئے کفر کر سکتے ہو؟ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تمہارے سامنے قرآن بھی پڑھا جاتا ہے، قرآن والا بھی تشریف، پھر کفر کرو گے؟ پھر کفر کرو گے؟ پتا چلا حضور کی زیارت پاک کرنے سے کفر دھل جاتا تھا۔